میرا نام بابو یوسف بچن ہے۔ میرے چینل مسیحی تعلیمات کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے آپ بھی خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ علم المریم قسط نمبر 6، تیسرا عقیدہ مقدسہ مریم دائمی کنواری۔ پہلا حصہ، کلام مقدس روایت اور کلیسیائی تعلیم کے مطابق مقدسہ مریم کے بارے 4 بڑے عقیدوں میں سے تیسرا بڑا عقیدہ مقدسہ مریم دائمی کنواری کا ہے کہ مقدسہ مریم ہمیشہ سے ہمیشہ تک پاک کنواری ہے۔ لیکن بعض لوگ مقدسہ مریم کے دائمی کنوارپن کو زائل کرنے کے لیے 2 دلائل پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ مقدسہ مریم شادی شدہ تھی، اس لیے وہ دائمی کنواری نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2 کہ کلام مقدس میں یسوع مسیح کے بھائیوں کا ذکر ہے جو کہ یسوع مسیح کے سگے بھائی تھے اور مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کے بچے تھے۔ اس لحاظ سے مقدسہ مریم دائمی کنواری نہیں ہو سکتی۔ دراصل یہ علم التفسیر اور یہودی دستور سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ یہودی منگنی بر صغیر کی منگنی کی طرح نہیں ہوتی تھی۔ یہودیوں میں قول و قرار اور عہد و پیمان یعنی نکاح منگنی کے وقت ہوا کرتا تھا، اور لڑکی اور لڑکا میاں بیوی تسلیم کیے جاتے تھے، یعنی مگیتر کنوارے میاں بیوی ہوتے تھے۔ منگنی یعنی نکاح کے بعد مگیتر لڑکی 1 یا 2 سال تک اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی، پھر 1 سال کے بعد رسم شادی یعنی رخصتی کی رسم ادا ہوتی تھی، اور مگیتر یعنی کنواری بیوی اپنے خاوند کے گھر لائی جاتی تھی۔ اگر کوئی خاص ضرورت محسوس کی جاتی تو سال سے پہلے بھی رسم رخصتی ادا ہو سکتی تھی۔ منگنی یعنی نکاح کے بعد لڑکی کی بے وفائی زناکاری تسلیم کیا جاتا تھا اور اس کی سزا طلاق تھی۔ مقدس لوکا فرماتے ہیں کہ مقدس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا تاکہ اپنی مگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ گویا مقدسہ مریم مقدس یوسف کی مگیتر اس کی کنواری بیوی تھی، اور جب مقدس یوسف کو علم ہوا کہ اس کی مگیتر کنواری بیوی حاملہ ہے تو اس نے اسے چھوڑنے کا یعنی طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ غور فرمائیں، مقدسہ مریم یہودی قانون کے تحت مقدس یوسف کی نکاح یافتہ کنواری بیوی تھی، لیکن ابھی اس کی رسم رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور نہ نکاح یعنی منگنی کرنے سے اس کا کنوارپن ہی ٹوٹا تھا۔ نکاح طلاق دینے سے ٹوٹتا ہے، جبکہ کنوارپن ہم بستری یعنی مباشرت سے ٹوٹتا ہے۔ مباشرت کے بعد کوئی بھی کنواری نہیں رہتی۔ اگر کوئی لڑکی اپنے نکاح سے پہلے مباشرت کر لے تو وہ کنواری نہیں رہتی، چاہے وہ بعد میں ساری عمر نکاح نہ کرے۔ بازاری عورتیں غیر شادی شدہ ہوتی ہیں، لیکن وہ کنواری نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے مباشرت کی ہوتی ہے۔ کنواری سے مراد مباشرت نہ کرنے والی عورت ہے، نہ کہ شادی نہ کرنے والی کنواری ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کئی نکاح یافتہ یعنی شادی شدہ کنوارے ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر نکاح کے بعد میاں بیوی مباشرت نہیں کرتے تو وہ شادی شدہ کنوارے ہوتے ہیں۔ گویا مقدسہ مریم اور ولی یوسف شادی شدہ کنوارے تھے۔ کسی کے شادی شدہ ہونے سے اس کے کنوارپن کے ٹوٹنے کی دلیل نہیں ہے۔ کنوارپن مباشرت سے ٹوٹتا ہے، شادی کرنے سے نہیں۔ گویا مقدسہ مریم اور مقدس یوسف شادی شدہ کنوارے تھے۔ مقدس اگسٹین فرماتے ہیں کہ مقدسہ مریم حاملہ ہوتے وقت، بیٹا جننے پر اور اپنی موت کے وقت تک کنواری رہی۔ مقدس اتھانسس فرماتے ہیں کہ مقدسہ مریم ساری عمر کنواری رہی۔ گویا مقدسہ مریم شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی کنواری تھی۔ دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ کلام مقدس میں یسوع کے بھائیوں کا ذکر ہے جو اس کے سگے بھائی تھے اور مقدسہ مریم اور مقدس یوسف سے پیدا ہوئے تھے، جن کا کلام مقدس میں اکثر مقامات پر ذکر پایا جاتا ہے۔ مثلاً
انجیل متی 12 باب 46 آیت 13 باب 55 آیت، انجیل مرکز 3 باب 13 آیت 6 باب 3 آیت، انجیل لوکا 8 باب 9 آیت، انجیل یوحنا 2 باب 12 آیت 7 باب 3 آیت، اعمال 1 باب 14 آیت، 1 کرنتھیوں 9 باب 5 آیت اور غلاطیوں 1 باب 19 آیت وغیرہ۔ 1054 خیسین میں وجود میں آنے والی آرتھوڈکس کلیسیا کا عقیدہ ہے کہ یہ بھائی مقدسہ مریم سے پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ مقدس یوسف کی پہلی بیوی کے بچے تھے اور یسوع سے بڑے تھے۔ گویا وہ مقدسہ مریم کو تو دائمی کنواری ہی مانتے ہیں، لیکن مقدس یوسف کے دائمی کنوارپن سے انکاری ہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ وہ دونوں ہی دائمی کنوارے تھے۔ 16ویں صدی میں بعض لوگوں نے یہ دلیل پیش کی کہ کلام مقدس میں یسوع کے جن بھائیوں کا تذکرہ ملتا ہے وہ یسوع مسیح سے چھوٹے تھے اور یسوع کی پیدائش کے بعد مقدس یوسف اور مقدسہ مریم سے ہی پیدا ہوئے تھے۔ اپنی دلیل کو مضبوط بنانے کے لیے وہ 4 نکات پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ کلام مقدس میں ان کو یسوع کے بھائی لکھا گیا ہے اور لفظ بھائی سے مراد یسوع کے سگے بہن بھائی ہیں جو مقدسہ مریم اور مقدس یوسف سے پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 2 اور اس کا اکلوتا بیٹا پیدا ہوا سے یہ مراد لیتے ہیں کہ یسوع مقدسہ مریم کا پہلوٹا بیٹا تھا اور باقی بچے اس سے چھوٹے تھے جو مقدسہ مریم اور مقدس یوسف سے پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 3 کہ ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ مسیح کی پیدائش سے پہلے مقدسہ مریم اور مقدس یوسف آپس میں نہیں ملے تھے، یعنی انہوں نے مباشرت نہیں کی تھی، لیکن مسیح کی پیدائش کے بعد وہ آپس میں اکٹھے ہوئے اور ان کے اور بچے بھی پیدا ہوئے جو یسوع مسیح کے بھائی کہلائے۔ نمبر 4 کہ اس کو نہ جانا جب تک وہ بیٹا نہ جنی سے مراد یہ ہے کہ بیٹا جننے کے بعد مقدسہ مریم اور مقدس یوسف نے ہم بستری کی اور دیگر بچے پیدا کیے جو مسیح کے بھائی کہلائے۔ آئیں نقطہ نمبر 1 کے لفظ بھائی کے بارے میں وضاحت سنتے ہیں۔ لفظ بھائی سے مراد سگے بھائی ہی نہیں ہوتا، بلکہ عبرانی اور اکثر مشرقی زبانوں کے طرز کلام کے مطابق خالہ، پھپھو، ماموں، چچا اور تایا کے فرزند بھی بھائی کہلاتے ہیں۔ کلام مقدس میں لفظ بھائی وسیع تر معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً ایک ہی ماں باپ کے بیٹے آپس میں بھائی ہوتے ہیں، تکوین 27 باب 6 آیت۔ ایک باپ کے بیٹے آپس میں بھائی ہوتے ہیں، تکوین 13 باب 1 آیت۔ ایک ماں کے بیٹے آپس میں بھائی ہوتے ہیں، قضات کی کتاب 8 باب 19 آیت۔ ہم وطن آپس میں بھائی ہوتے ہیں، خروج 2 باب 11 آیت۔ ہم قبیلہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں، دوسرا سموئیل 19 باب 12 آیت۔ قرابتی آپس میں بھائی ہوتے ہیں، عدد 20 باب 14 آیت۔ ہم مذہب آپس میں بھائی ہوتے ہیں، اعمال 9 باب 17 آیت، رومیوں 1 باب 18 آیت۔ اتحادی آپس میں بھائی ہوتے ہیں، آموس کی کتاب 1 باب 9 آیت۔ ہم خدمت آپس میں بھائی ہوتے ہیں، عزرا کی کتاب 3 باب 2 آیت۔ ہم مرتبہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں، 1 مولوک 9 باب 13 آیت۔ سب انسان آپس میں بھائی ہوتے ہیں، انجیل متی 7 باب 3 آیت، عبرانیوں 2 باب 12 آیت۔ بہت پیارا شخص بھی بھائی ہوتا ہے، دوسرا سموئیل اس کا 1 باب 26 آیت۔ اور رشتہ دار بھی آپس میں بھائی ہوتے ہیں، انجیل متی 12 باب 46 آیت۔ کلام مقدس میں رشتہ داری کے تعلق کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے، مثلاً لوط ابراہم کا بھتیجا تھا لیکن ابراہم اسے بھائی کہتا ہے، تکوین 13 باب 8 آیت اور 14 باب 14 آیت۔ یعقوب اور لابن ماموں بھانجا تھے، لیکن یعقوب اپنے ماموں کو اپنا بھائی کہتا ہے،
तकवीन 29 बाब 10 आयत। और लाबन अपने भांजे याकूब को अपना भाई कहता है, तकवीन 29 बाब 15 आयत। बनी ईसो को बनी इसराइल के भाई लिखा गया है, हालांकि वो सगे भाई नहीं थे बल्कि ईसो और याकूब सगे भाई थे। तस्निया शरा 2 बाब 4 आयत और 23 बाब 7 आयत। सब बनी इसराइल को आपस में भाई भाई लिखा है, हालांकि वो सगे भाई नहीं थे। तस्निया शरा 2 बाब 4 आयत 8 आयत और 3 बाब 18 आयत वगैरह। इन तमाम हवाला जात में कोई भी किसी का सगा भाई नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें भाई कहा गया है। बस लफ्ज़ भाई से मुराद सगा भाई ही नहीं होता, बल्कि इब्न यानी चाचाजाद, तायाजाद, मामूजाद, खालाजाद और फुफ्फाजाद और दीगर रिश्तेदार भाई हो सकते हैं। पादरी जे लुकस अपनी किताब तफसीर पहला करंथियों के सफ़ा नंबर 212 पर लिखते हैं कि ये मसीह के नज़दीकी रिश्तेदार थे, यानी उसकी माँ की बहन के बच्चे थे। पादरी तालिबुद्दीन तफसीर मत्ती उसका सफ़ा नंबर 387 पर लिखते हैं कि ये भाई यसू और उसकी माँ के साथ एक ही घर में रहते थे और मरियम के ख़ानदान के शरीक समझे जाते थे। पादरी विलियम मैचन तफसीर लूका के 138 सफ़ा पर लिखते हैं कि प्रोटेस्टेंट आलिम पादरी हैरिस साहब और पादरी मेयर लिखते हैं कि ये भाई यसू के खालाजाद थे। पादरी मुख्तार अमीम अपनी किताब क्रिसमस के सफ़ा नंबर 128 पर लिखते हैं कि याकूब की शहादत के बाद खुदावंद के रिश्तेदार क्लोपास का बेटा शमाउन यानी साइमन याकूब की जगह बिशप बना, जिसे अक्सर मुअर्रख यसू के कज़न के नाम से याद करते हैं। इन भाइयों के मतलब जितने भी हवाला जात पाए जाते हैं, आर्थोडॉक्स कलीसिया उनको मुक़द्दस यूसुफ की पहली बीवी के बच्चे मानती है, जिनसे मुक़द्दस यूसुफ का कंवारपन ज़ायल होता है, जबकि बाज़ प्रोटेस्टेंट इनको मुक़द्दसा मरियम के बच्चे और मुक़द्दस यूसुफ के बच्चे कहते हैं, जिनसे मुक़द्दस यूसुफ और मुक़द्दसा मरियम का कंवारपन ज़ायल होता है। गोया दोनों ग्रोह उन्हें यसू के सगे या सौतीले बहन भाई कहते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि लोग याकूब, यूसुफ, शमाउन और यहूदा को यसू के भाई कहते थे। दरअसल ये चारों भाई क्लोपास और दूसरी मरियम के बच्चे थे, और क्लोपास मुक़द्दस यूसुफ का भाई था और दूसरी मरियम मुक़द्दसा मरियम की जो रानी थी, और ये चारों भाई और बहनें सभी एक साथ ही रहते थे, इसीलिए लोग उन्हें यस्सू के भाई कहते थे। लेकिन याद रखें, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मुक़द्दस यूसुफ और मुक़द्दसा मरियम का यस्सू के सिवा कोई और बच्चा नहीं था, बल्कि वो दोनों दायमी कंवारे थे। अगली किस्त में दीगर नकात पर गौर ख़ौज़ किया जाएगा और उन भाइयों के बारे मज़ीद तफसील से वजाहत की जाएगी। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।